السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کی زندگی کو فیس بک پر ہونے والی دوستی نے کیسے برباد کیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرا نام رمین ہے۔ چند سال پہلے دنیال سے میری فیس بک پر دوستی ہوئی۔ دنیال بڑا حسین لڑکا تھا۔ چند روز فیس بک پر دل بہلانے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا واٹس ایپ نمبر لیا۔ پہلے تو ہم ایک دوسرے کو آڈیو کال کرتے تھے، لیکن پھر ویڈیو کال پر بھی لطف اندوز ہونے لگے۔ مجھے دنیال سے محبت ہو گئی تھی۔ دنیال ہمارے ہی شہر میں رہتا تھا۔ میں نے دنیال سے ملنے کی ضد کی تو وہ فوراً مان گیا۔ پھر ایک دن ہم ایک ہوٹل میں ملے۔ دنیال میرے لیے پھولوں کا گلدستہ لایا تھا۔ وہ میری تعریفیں کر رہا تھا اور میں اس کی دلکش آنکھیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دنیال سے ملاقات کے بعد میری محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک روز میں نے دنیال سے سوال کیا کہ اگر تمہارے سامنے دنیا کی حسین ترین لڑکی کھڑی کی جائے اور اس کے مقابلے میں مجھے کھڑا کیا جائے تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ وہ کہنے لگا، میں یقیناً تمہارا ہی انتخاب کروں گا، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں اس محبت کو نکاح میں بدل کر پاک کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دنیال سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ کہنے لگا، پہلے تم 2 سال میرے ساتھ رہو گی، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں اپنا مستقبل محفوظ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے دنیال کی بات مان لی۔ چند ماہ کے بعد دنیال نے میرے ساتھ جنسی تعلق بنانے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ مجھے طرح طرح کی باتیں سنانے لگا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر مجھے محبت کرتی ہو تو میری بات مان جاؤ۔ میں مجبور تھی۔ میں نے اسے محبت کا ثبوت دینے کے لیے روزانہ اس کا بستر گرم کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ مجھ سے خوش رہنے لگا۔ اس کی خوشی میں میں بھی خوش تھی۔ ایک دن میں بازار سے کچھ سامان خریدنے گئی تو وہاں میں نے دیکھا دنیال کو ایک لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے دیکھا۔ میں شدید غصے میں دنیال کے پاس گئی اور دنیال سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہنے لگا، بھائی آپ کون ہو؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں شدید پریشانی میں گھر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دنیال کو کال کرنا شروع کر دی۔ 2 دن تو اس نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ پھر جس دن اس نے کال ریسیو کی تو صرف مجھے اتنا بتایا کہ وہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے، تم آئندہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تو میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ کچھ گھنٹے رونے کے بعد میں نے جان دینے کا فیصلہ کیا اور 2 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی، لیکن بدقسمتی سے میں بچ گئی۔ اب میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہوں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لڑکیوں کو اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ یہ فیس بک، واٹس ایپ یا کسی بھی طریقے سے غیر محرم لڑکی اور لڑکے کی یہ جو ہم سچی محبت کی رٹ لگا کر لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، سب حرام ہے۔ خدا را دین اسلام کو فالو کر کے اپنے رشتوں کو پہچانیں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کو محفوظ رکھیں۔ اس سچی داستان میں
تم نے دیکھا کہ دانیال کا کچھ نہیں گیا اور آمین کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے۔ دنیا برباد ہو گئی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، ساری زندگی بستر پر صدمے پہ پڑی رہے گی، اور آخرت برباد ہوئی سچی محبت کی آڑ میں زنا کے ساتھ۔ یاد رکھیں، ہر لڑکی اور لڑکی کی لو سٹوری کا اینڈ یہی ہوتا ہے۔ خدا را ان نوسر باز لوگوں سے اپنی عزتوں کو بچائیں۔ پلیز اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، میں ایک بار پھر آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں سچی محبت کا ثبوت دینا پڑا اور پھر ہم نے یہ کیا، کون سی سچی محبت؟ اگر سچی محبت کا ثبوت دینے سے وہ منکر ہے یہ کہہ کے کہ میں ابھی آپ سے نکاح نہیں کر سکتا، تو آپ کو کیا پڑی ہے بھائی سچی محبت کا ثبوت دینے کی؟ اس نے جب آپ نکاح کی بات کرتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، گھر والوں سے بات کریں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں، وہ کہتا ہے جی میں ابھی سیٹ نہیں ہوں، وہ محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، تو آپ کو کیا پڑی ہے محبت کا ثبوت دینے کی؟ محبت کے ثبوت کیا؟ محبت کا یہی ثبوت ہے کہ آپ اپنے جسم کو برہنہ کر کے اس کے سامنے آ جائیں۔ جب بھی کوئی، یاد رکھیں یہ بات، جب بھی کوئی آپ سے جنسی تعلق بنانے کی بات کرے تو یاد رکھیں کہ جنسی تعلق بنانے والا آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ ہی مجھے بتائیں، ہم لوگ اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور کبھی ہم سچی محبت کرتے ہیں نا اپنی بہنوں سے اور بہنیں بھائیوں سے، اور کبھی اس محبت میں جنسی تعلقات کی بات آئی ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ جہاں سچی محبت ہے اور جہاں پہ یہ جنسی محبت کی بات آتی ہے، یہ تو اگر ہے تو صرف میاں بیوی کی ہے۔ اگر اس راستے پہ کوئی نہیں آتا، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے تو سمجھ لیں یہ آپ کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اور اینڈ یہی ہوگا، چند دن آپ کے ساتھ کھیلے گا، اور جب اس کا دل بھر جائے گا، دل بھرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے آج کے بعد رابطہ مت کرنا، کال مت کرنا، یہ ہو گیا وہ ہوگا۔ لڑکی کیا کرے گی؟ جی میں برداشت نہیں کر سکی، چھلانگ لگا دے گی، زہر کھا لے گی۔ اب او بھائی زہر کیوں کھا رہی ہو؟ اپنی پہلے چلو جن لوگوں کو پتہ چلا، اور اب زہر کھا کے لوگوں کو بتلا کے اپنے گھر والوں کو اور مزید بدنام کرنا چاہتی ہو، اور خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں جانا چاہتی ہو، اس کا کیا جائے گا؟ وہ نوسر باز کسی اور لڑکی کو پھنسائے گا، ٹھیک ہے بھائی، اس طرح بات نہیں بنتی۔ آپ کسی قانونی، پہلی بات ہے کہ اس راستے پہ نہیں آنا چاہیے، جہاں سے شریعت نے روکا وہاں رک چاہیے۔ اگر آ گئی ہو تو پھر توبہ کرو اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو سیٹ کرو، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ خدا را میری اس بات کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔ آخری میسج یہ دینا چاہتا ہوں، ہر لڑکے کے کا واردات، طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، تصویریں بھیجیں، یہ کریں وہ کریں، واٹس ایپ پہ ہیں، فلاں کریں، اب سے نکاح کروں گا، ابھی نہیں کر سکتا، ابھی سیٹ نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں، آپ کے بغیر یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ سب ایک طریقہ واردات ہے۔ خدا را اگر سچی محبت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے کہیں اپنے گھر والوں کو میرے گھر والوں کے پاس بھیجے اور میرے سے نکاح کرے اور مجھے اپنائے، اس کے بعد جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس طرح کوئی آتا ہے تو وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو سمجھ لیں یہ سچی محبت نہیں، یہ شکاری ہے اور بھوکا ہے اور بے غیرتی میں کہوں گا، کیونکہ جو کسی میری نظر میں ساری بہنیں، مائیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے وہ بے غیرت ہو سکتا ہے جو اسلام سے ہٹ کے کھیلتا ہے۔ غیرت مند آدمی کسی کی بہن، بیٹی، ماں کے بارے میں ایسی سوچ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ امید ہے میں نے سخت لفظ کہے ہیں اور خدا را ان کو برداشت کرنا، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ہر روز پڑھنے کو ایسی گانیاں ملتی ہیں، بیچاری بچیاں دھوکے میں آ کے اور اپنی جو ہے جانیں ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی خبر ایسی ملتی ہے، اور ادھر سے گھر والوں کی عزت جو ہے وہ الگ سے برباد ہو جاتی ہے، اور اس لیے خدا را اپنی عزتوں کو محفوظ کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک، اور نیکسٹ والی ویڈیو کیسی ہونی چاہیے پلیز اس کے بارے میں تبصرہ ضرور کیجیے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ۔